لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیے اور اپنے آپ کو ان سے نیک سمجھنا شروع کر دیے. بعد آ جا. اور ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور اس باب کے اندر علماء کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. پچھلے خطبے میں پورا خلاصہ یہ تھا کہ عزت کے قابل کون ہے؟ سب برابر ہیں، لیکن اگر کسی کو فضیلت ہے تو کس کو ہے؟ متقی کو. لیکن آج یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ کی قسم کچھ لوگوں کو خود پسندی اسی تقوی کے راستے میں بھی ملتی ہے. نیکی کا غرور اور گمنڈ یہ بھی انا پسندی اور خود پسندی کی ایک قسم ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. میں اب نیک ہوں، میں متقی ہوں. انسان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ عمل کر دیا ہے، اب خوف و رجا میں امید اللہ قبول کرے گا، اور خوف میں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بندہ مومن کی زندگی ہے. آپ کے ذہن سے یہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا ذکر کیا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور علماء کو اور نیک لوگوں کو اور مسجدوں میں بیٹھنے والوں کو اس شر سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دو بھائیوں کی بات سے قبل حضرت عمر کی بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے. عبداللہ ابن عمر کو اٹھایا، چھوٹی عمر میں تھے، فجر کی نماز کے وقت ساتھ لے کے آئے، لے کے باہر جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے بابا جان، ہم نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا باجماعت، اور آپ کو پتا باجماعت مسجد میں آنے کی جو فضیلت ہے ایک حج کے برابر ہے، بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے. اے بابا جان، ہم نے فجر کو پڑھ لیا اور میں دیکھتا ہوں یہ اعجاب النفس کی ابتدا ایک بچے میں، چھوٹی عمر کے بچے میں آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں بابا جان مدینہ کے بیشتر باسی اور اکثر باسی مسجد میں موجود نہیں تھے اور فجر کی نماز کے اندر نہیں آئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز کو ادا کر لیا. کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شاید تائید کے اندر کہتا جی بے شک اللہ کا شکر تو ادا ہونا ہی چاہیے اور نعمت ہے. اور بیٹا اس سے بہتر تھا تو فجر کی نماز مسجد میں ادا نہ کرتا، لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیے اور اپنے آپ کو ان سے نیک سمجھنا شروع کر دیے. بعد آ جا. بیٹے کی یہ تربیت کرے. نیکی کے راستے میں بھی، نیکی کے راستے پہ چلنے والے کے دل کے اندر بھی اعجاب النفس بذریعہ نیکی ہی پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے. ایک بھائی بڑا نیک تھا، متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. دوسرا بھائی بدبخت تھا، گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا. وہ بھائی اس کو سمجھاتا رہتا بعد آ جا، بعد آ جا، بعد آ جا. وہ بھائی بعد نہ آتا. ایک دن اس چھوٹے بھائی نے انتہا کر دی. ایک عورت کو لے کے آیا اور وہاں دن دہاڑے سرے عام اس کے ساتھ برائی کر دی. بھائی نے دیکھ لیا، کہا واللہ و باللہ و تاللہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اتنا کھلا بے غیرت ہے، تو اتنا کھلا بے حیا انسان ہے کہ سب کے سامنے فحاشی کا میدان گرم کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس نیک بھائی نے قسم اٹھائی، عرش عظیم سے اللہ رب العزت نے جواب دیا. یہ نہیں کہ فرشتے نے کہا، یہ نہیں کہ جبریل امین نے، من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میں رب کے اوپر بھی رب لگ گیا کہ رب اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کون ہے؟ کس نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس جملہ بولنے والے کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو. رب ایک کلمہ کئی مرتبہ. یہ نیکی کا غرور اور تکبر منہ سے ایسے جملے نکلوا دیتا ہے. یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے، اور آپ کے ذہن میں وہ اشارہ کرنا مقصود ہے. باب طویل ہے تاکہ بات مکمل ہو سکے. آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہے نا کہ جہنم کا افتتاح کن لوگوں سے ہوگا؟ ہے نا؟ قاری قرآن سے، مجاہد سے، سخی سے، تینوں اللہ کے لیے
کام کرنے کی بجائے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ریاکاری بھی اعجاب النفس ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے. اس کے اندر بھی میں پائی جاتی ہے. ریاکاری کے اندر بھی میں کا مادہ ہے. اگر آپ غور کریں یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں علماء نے جو لکھی. ریاکاری بنیادی طور پہ انسان اپنی ہی میں کی تسکین کر رہا ہوتا ہے. مجھے لوگ قاری کہیں گے, مجھے لوگ حافظ کہیں گے, مجھے لوگ مجاہد فی سبیل اللہ, مجھے سخی کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کافر سے نہیں, کسی مشرک سے نہیں, جہنم کا افتتاح, جہنم کی ابتدا میری امت کے ان 3 اشخاص سے ہوگی. بتائیے کیسی بدبختی کی بات ہے. کرتے تو نیکی تھے لیکن دل میں کا کیڑا ایسا تھا کہ اسی کے سامنے سرنڈر کر گئے, اسی کے سامنے ہر چیز کو. یعنی اللہ, انسان مسجد میں آتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے, نماز پڑھنے آتا ہے, آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں اللہ کے لیے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آئے اللہ کے لیے, انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے, لیکن دوران نماز بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا میں اپنی نماز کو آراستہ اور پیراستہ کر لوں, ساتھ والا مجھے دیکھ رہا ہے, تو اجر میں کمی شروع ہو گئی. اجر کم ہونا شروع ہو گیا. بھائی تو کون ہے؟ جب تک آپ اس میں کو صحیح طرح کچلیں گے نہیں تو آپ مساوات حقیقی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مجھے اور آپ کو سمجھایا, ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے.